بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سید عبدالرشید صاحب ممبر صوبائی اسمبلی، محترم عبدالوہاب صاحب جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی کراچی، اور میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں دوستوں، آج ہم نے یہاں پریس کانفرنس کا اعلان کیا اور ہمارے بہت سارے دوست احباب اس میں شرکت کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت جو پریشان عوام ہیں شہر کراچی کے، اس ظلم سے کہ جو کہ الیکٹرک وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی سرپرستی میں کر رہا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے احتجاج کی کال دی اور اس ہیڈ آفس کے گھیراؤ کا اعلان پریس کانفرنس کے اختتام پر اگر ہم کرتے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ پہنچیں گے، اور پھر اس کے بعد جو حالات ہوں گے، جب عوام آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے میں شروع یہیں سے کر رہا ہوں۔ اتنی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت شہر کے کون کون سے علاقوں میں کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ہر آدمی پریشان ہے۔ اس وقت کورونا کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے، جنازے اٹھ رہے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیمار ہیں، گھروں کے اندر کوارنٹائن ہیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان گھروں میں اگر لائٹ نہیں ہوگی تو لوگ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے مریضوں کی دیکھ بھال کر سکیں گے؟ وہ مریض کیسے زندہ رہ سکیں گے؟ آج سے 5 سال پہلے 2015 میں ایک ہیٹ ویو آئی تھی، اور اس ہیٹ ویو میں ہزاروں لوگ ہیٹ اسٹروک کا نشانہ بنے تھے، شکار ہوئے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس ہیٹ ویو میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی کولیپس ہو رہا ہے تو اس کو ٹھنڈا پانی پلایا جائے، ٹھنڈا پانی اس کے اوپر گرایا جائے اور اس کو ٹھنڈک میں رکھا جائے۔ لیکن ہزاروں کی تعداد میں جنازے اٹھتے رہے، لیکن کسی نے کہ الیکٹرک کو اس پر بھی پابند نہیں کیا کہ وہ اپنے بند پلانٹ کو چلا سکیں۔ انہوں نے آئل والے پلانٹ بند کر کے رکھے ہوئے تھے اور لوگ مر رہے تھے، ایک طرح سے لوگوں کا یہ قتل کر رہے تھے، اور کہیں سے بھی برف نہیں مل رہی تھی اور اسپتالوں میں لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اس وقت بھی اس شہر کی ایسی ہی صورتحال ہونے جا رہی ہے۔ مراد علی شاہ صاحب، آپ ہاتھ جوڑ کر لوگوں سے تو اپیل کرتے ہیں، ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ احتیاط کریں، لیکن عمران خان صاحب جو اب اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ایک اصطلاح لے کر آئے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو پسندیدہ لوگوں کی یہ تنظیم یا آرگنائزیشن ابراج گروپ، جس کے ماتحت یہ کہ الیکٹرک ہے، اس ابراج گروپ کے فاؤنڈر CEO عارف نقوی جو عمران خان کے ذاتی دوست ہیں، وہ اپنا سر و رسوخ اس پر کیوں نہیں استعمال کرتے؟ آپ کو تو بے تحاشا فنڈ دیے تھے عارف نقوی نے، کم از کم اتنا تو کر دو کہ کورونا کے مریض مزید ان کی ہلاکتیں نہ ہوں، اور وہ بچے جو کورونا کی وجہ سے جن کو تعلیم نہیں مل رہی ہے، آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن جس گھر میں 10 گھنٹے لائٹ جائے گی، نہ اس پہ موبائل چل سکے گا، نہ اس میں لیپ ٹاپ چل سکے گا، نہ ٹیبلٹ چل سکے گا، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی تعلیم بھی برباد ہو رہی ہے۔ ایسی صورتحال سے اس شہر کے لوگ دوچار ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جدوجہد کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ آج نیپرا کا اجلاس تھا، ڈھکوسلا کیا گیا کہ الیکٹرک کو فیور دینے کے لیے آن لائن اجلاس رکھا گیا۔ عمران شاہ صاحب جماعت اسلامی کی طرف سے نمائندگی کر رہے تھے، اور نیپرا جو ہے وہ اس میں جماعت اسلامی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جو پٹیشنر ہے، لیکن کوشش کے باوجود ان کو کنیکٹ نہیں کیا گیا۔ ہمارا موقف سننے کے لیے نیپرا نے اپنا طریقہ اختیار کیا اور کہ الیکٹرک کو فیور دی گئی ہے، جس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور میرے میڈیا کے ساتھیوں، آپ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت شہر کی کیا صورتحال ہے؟ اس لیے ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ کہ الیکٹرک، جب یہ KESC کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا تو 1.5 ارب روپے کی سبسڈی KESC کو 2005 میں دی جاتی تھی۔ اس وقت کا حکمران طبقہ، جس میں MQM اور مشرف صاحب کی حکومت تھی، ان لوگوں نے اس کو 16 ارب روپے میں کھمبوں کی قیمت کے برابر میں بیچ دیا تھا، اور کہتے تھے ہمیں 1.5 ارب روپے کی سبسڈی دینی پڑتی ہے۔ لیکن پھر ہر سال ہوا یہ پرائیویٹ کرنے کے بعد 2009 میں پیپلز پارٹی اور MQM نے دوبارہ اس کو بیچا ابراج گروپ کو، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ وقت بھی آیا کہ اس ادارے کو سالانہ 75 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی، اور اس دفعہ تو کمال ہی ہو گیا
اور یہ ہوا کہ عمران خان کی دیانتدار پی ٹی آئی حکومت نے ایک طرف اسٹیل مل کو بند کرنے کا تو فیصلہ کر لیا، 9,500 ملازمین کو اس بنیاد پر نکالنے لگے اور فیصلہ کر لیا ہے کہ نکال دیں گے کہ یہ ان کے اوپر بوجھ ہیں، ان کی تنخواہیں ہم نہیں دے سکتے، اسٹیل مل نہیں چلائیں گے، تنخواہیں ان کو بوجھ لگتی ہیں۔ لیکن وہی ایماندار عمران خان مارچ 2020 میں اگلے سال کی 26 ارب روپے کی سبسڈی کے الیکٹرک کو دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایڈوانس سبسڈی 26 ارب روپے کی انہوں نے دے دی ہے اس کو۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک پرائیویٹ کمپنی کو نوازنے کا کون سا طریقہ ہے۔ بجٹ سے پہلے پھر جو ان کو ویسے 800 میگا واٹ کی بجلی فراہم کی جاتی ہے، یہ طے ہوا تھا کہ یہ بجلی کچھ عرصے کے لیے ملے گی اور اس کے بعد کہ الیکٹرک اپنی کیپیسٹی بڑھا لے گا۔ 1300 میگا واٹ کا ان کو اضافہ کرنا تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے $361 ملین کی انویسٹمنٹ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کرنی تھی، انہوں نے نہیں کی، بلکہ الٹے تانبے کے تاروں کو لے کر بیچ دیا اور ایلومینیم کے تار لگا دیے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیں کہ یہ بات غلط ہے کیا؟ تانبے کے تار انہوں نے چوری نہیں کیے یا ہمارے کراچی کے اوپر ڈاکہ نہیں مارا؟ اب اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ اگر پہنچ جائے یا ہیومیڈیٹی کا ایک لیول بڑھ جائے تو ٹرپ کر جاتا ہے سسٹم۔ پیداواری صلاحیت ان کی آئی پی پیز کو اور نیشنل گریڈ کو اور ان کی اپنی انسٹال کیپیسٹی کو بنائیں تو کراچی کی ڈیمانڈ سے زیادہ ہے۔ آئل کے پلانٹ نہیں چلاتے۔ عجیب تماشا ہے کہ جب گیس کا مسئلہ پیدا ہوا تو اس وقت نون لیگ کی حکومت کی، اس ہمام میں سبھی ایسے ہی ہیں، نون لیگ کی حکومت کی، شاہد خاقان عباسی صاحب دوڑے آئے اور یہاں پر ان کو گیس فراہم کی گئی اور انہوں نے کہا کہ گیس نہیں ہے تو ہم پلانٹ کیسے چلائیں؟ اب گیس مل رہی ہے تو کہتے ہیں چونکہ آئل کی شارٹیج ہے اس لیے ہم پلانٹ نہیں چلا سکتے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ پہلے بھی یہ آئل کے اوپر پلانٹ نہیں چلاتے تھے، ان کو مہنگا پڑتا ہے۔ تو یہ لوٹ مار کا جو بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے اور اوور بلنگ، انہوں نے کہا کہ 3 مہینے کی جو ہے وہ رعایت ملے گی اور آپ دیکھیں کمرشل بل لوگوں نے لا کر دکھائے ہیں کہ جس میں ساری دکانیں بند تھیں جس عرصے کے اندر، اس کا بھی ایوریج کے اوپر بل بنا دیا اور وہ بل اب ان مہینوں میں لگ کر آ رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے والے جن کے 2-2 3-3 پنکھے بمشکل ہیں 20-20 25-25 ہزار روپے کا بل دے رہے ہیں، اور اگر آپ بل لے کر آئی بی سی میں جائیں تو کہتے ہیں کہ کورونا پھیل رہا ہے، آپ یہاں کھڑے نہ ہو، دھکے دے کے لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے۔ کوئی سننے والا نہیں ہے۔ نیپرا کے الیکٹرک کے ساتھ ملا ہوا ادارہ ہے، وفاقی حکومت کی سرپرستی کے الیکٹرک کو حاصل ہے، صوبائی حکومت کوئی کردار ادا نہیں کر رہی، اس لیے کہ ان کا دھندا چل رہا ہے۔ ان کا 100 میگا واٹ کا پلانٹ نوری آباد میں لگا ہوا ہے، سندھ کے وسائل سے گیس اس کو مل جاتی ہے اور وہ کہ الیکٹرک کو آئی پی پیز کے طور پر بیچ رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی بھی اور پی ٹی آئی بھی اور ایم کیو ایم بھی اور نون لیگ بھی، یہ سارے کے الیکٹرک کے ساتھ مل کر ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ عوام کو یہ سمجھنا ہوگا اور میدان میں نکلنا ہوگا، جد و جہد کرنی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ظلم پہ ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم نے 3 سال سے 3.5 سال اب ہو گئے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہماری پٹیشن ہے، چیف جسٹس کا تعلق کراچی سے ہے۔ میں جسٹس گلزار صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس پٹیشن کو نکالیے، ہم مزید اس کے اندر اپڈیٹ کر کے آپ کو جو ہے وہ ایک نئی فریش پٹیشن بھی اب دائر کریں گے اور آپ اس کے الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنے کا فیصلہ کیجئے، فورینسک آڈٹ کیجئے، سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ کون کھربوں روپے لوٹ کے یہاں سے لے جا رہا ہے اور کون اس میں ملا ہوا ہے۔ اسی طرح ہائی کورٹ میں ہم نے پٹیشن کی ہوئی ہے، نیپرا میں ہم نے اپنی تمام تر چیزیں دی ہوئی ہیں، تو ہم اس قانونی راستے کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور اثر نو اس پہ آگے بڑھیں گے۔ اور دوسرا، کل سے انشاءاللہ پورے شہر میں مظاہروں کا ایک سلسلہ شروع ہوا کہ الیکٹرک کے خلاف۔ کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس میں بڑے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد ہم کیا کریں؟ حکمرانوں کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی ہے۔ اس لیے میں حکومت سے کہتا ہوں کہ اگر وہ اسٹیپ نہیں لیں گے تو پھر یہ احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ آگے بڑھے گا اور پھر ہم ان مظاہروں میں یہ اعلان کریں گے کہ کس دن ہمیں اس کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس کا گھیراؤ کرنا ہے، اور پھر جب ہم گھیراؤ کریں گے تو یہ نوجوان جو ابھی کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارے حوالے کریں، ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایماندار اور دیانتدار لوگوں کا اگر کوئی آرگنائزیشن موجود ہو
تو وہ اس ادارے کو آرام سے ایمانداری کی بنیاد پر چلا سکتی ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ حالات خراب ہوں، حکمران جو ہے اس کے الیکٹرک کو مجبور کریں کہ وہ اپنے پورے پلانٹ چلائیں، اپنا انفراسٹرکچر ٹھیک کریں اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے اور ان بلوں کو واپس لیا جائے جو اوور بلنگ کی صورت میں شہر کراچی کے لوگوں پر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ۔